السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر، اس کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد اس اہم درس کے لیے سننے اور سنانے کے تعلق سے وقت نکالنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سعادت، کامیابی، خوش نصیبی اور نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن عظیم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تفسیر کے تعلق سے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کے تعلق سے ایاک نستعین کے متعلق کچھ بات آئے گی۔ ایاک نعبد کے تعلق سے اور عبادت کے تعلق سے گزشتہ درس میں بات آئی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے مخلص بندے بنیں، صرف بندے نہ بنیں بلکہ مخلص بندے بنیں، اور مخلص بندہ ہی کامیاب اور اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ رب العالمین سے شیطان کا ڈائیلاگ ہوا، گفتگو ہوئی، اور شیطان نے مہلت مانگی اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی، تو شیطان نے اللہ کی قسم کھا کے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ تیرے عزت کی قسم ہے میں انہیں سب کو گمراہ کروں گا، اور لازماً میں ان کو گمراہ کرنے کی پوری اپنی طاقت جھونک دوں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا اور ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو ہمیں اگر شیطان کی گمراہی سے یا شیطان کے جو مددگار انسانوں میں سے لوگ ہیں ان کے گمراہ کن چالوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو مخلص بندہ بنا کر کے پیش کرنا پڑے گا، اور اپنی عبادت کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہوگا۔ کوئی بھی عبادت ہو، قلبی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، جو بھی ہو، وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہمیں پیش کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اس میں کسی غیر اللہ کا حصہ اگر بنا تو ہم مخلص نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری عبادت میں شرک کا شائبہ ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی حمایت، اس کی مدد اور اس کی تائید ہم سے اٹھ جائے گی۔ ایاک نعبد، اگر اس کی تفصیلات میں جایا جائے تو ارکان اسلام کی تفصیل بیان کرنی ہوگی، لیکن اختصاراً بات آئی تھی۔ دوسرا حصہ ہے وہ ایاک نستعین، اور یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو استعانت کو ہی لے کر کے ہمارے معاشرے میں شرک اور بدعات کا دور دورہ ہے، یا استعانت کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اس باب میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ ہم غیروں سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا غیروں سے مدد مانگنا عبادت کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے؟ یہاں پر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، حصر ہے۔ تو کیا ہم اگر غیروں سے مدد مانگتے ہیں تو غلط ہے یا صحیح ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ جی، اور میں کہتا ہوں آپ لوگوں کا جواب غلط ہے۔ یہ جواب بھی غلط ہے۔ دیکھیے، استعانت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک استعانت وہ جو مشروع ہو، جائز ہو، اور ایک استعانت وہ جو ممنوع اور ناجائز ہے۔
مشروع اور جائز استعانت کیا ہے؟ مشروع اور جائز استعانت یہ ہوگی کہ ہم اللہ رب العالمین سے مطلق طور پہ بغیر کسی قید اور بند کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، چاہے وہ دینی امور میں ہو یا دنیاوی امور میں، اللہ رب العالمین سے مطلق طور پہ بغیر کسی قید و بند۔ تو یہ واجب ہے، بلکہ مشروع اور واجب ہے۔ استعانت کی دوسری قسم کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کریں، یہ مطلق نہیں ہے، اس کو ہمیں مقید کرنا پڑے گا اور تفصیل میں جانا پڑے گا۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چھوٹی سے بڑی چیز تک، اور وہ کتنی بڑی ہو، اتنی بڑی ہو جو ہمارے دماغ میں بھی آ نہ سکے، ان تمام چیزوں میں مدد کرنے پر بغیر کسی تردد، بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی تھکاوٹ، بغیر کسی الجھن کے قادر ہے، بڑی سے بڑی مدد۔ کیوں؟ اس کی قدرت کیا ہے جانتے ہیں؟ کیا قدرت ہے اللہ کی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ رب العالمین نے اور واضح کر کے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو کرنا چاہے تو صرف اتنا کہہ دے اس چیز سے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جائے۔ لیکن انسان کا یہ حال نہیں، انسان کو بڑی چیز کرنے کے لیے بڑا پاپڑ بیلنا پڑے گا، پھر بھی پائے تکمیل تک پہنچنا ممکن ہے، ناممکن ہے، ہوگا نہیں ہوگا، یہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کو کرنا چاہے تو ہو جائے گا۔ کسی کے حق میں اللہ رب العالمین اگر چاہے کہ اس کو امیر سے امیر ترین بنا دے اور اللہ کا حکم صادر ہو جائے تو ہو جائے گا کہ نہیں؟ رات میں سویا ہوا ہے، صبح امیر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیسے ہو سکتا؟ کچھ کیا نہیں اس نے، صبح اٹھا اور دیکھ رہا ہے کہ امیر بنا ہوا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کسی کو بھی خزانہ دے کے بھیج سکتا ہے کہ نہیں؟ بھیج سکتا ہے۔ کبھی کبھار انسان دیکھتا ہے اس کے سامنے دنیا تاریک رہتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیسے میرا مسئلہ حل ہوگا، کیا ہوگا، اور اچانک جو ہے کوئی بندہ سامنے آ جاتا ہے اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے، وہ کام جس کے لیے آدمی مہینوں سے آ رہا تھا، جا رہا تھا، آ رہا تھا، جا رہا تھا، ان سے کہہ رہا تھا، ان سے کہہ رہا تھا، ایک بندے کو اللہ نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، وہ کام ہو گیا۔ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ مجھے اپنی گاڑی کی پاسنگ کرانی تھی۔ اب وہ فحص فنی گاڑی کو پاس کروانا تھا، ایک بندے سے کہا میں نے، تو اس نے کہا آپ چلے جائیں، فلاں ٹائم بندہ ہوگا اور وہ کام ہو جائے گا۔ گیا میں، میری غلطی کیا ہوئی کہ میں اندر داخل ہو گیا جہاں پہ گاڑیاں جاتی ہیں چیکنگ کے لیے، اور میں داخل ہو گیا۔ وہ اللہ کا فیصلہ، میں نے پہلے فون نہیں کیا، داخل ہو گیا۔ اس بندے کو فون کیا تو کہہ رہا آپ اندر کیوں گئے، پہلے آپ کو فون کرنا چاہیے۔ کہ اب تو میں اندر آ گیا تو گزرنا، بہرحال گزرا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ پینٹ سینٹ کا معاملہ تھا، اس نے کہا یہ سب کام کروا کے آئیے۔ باہر نکلا میں نے کہا لاؤ جو ضابط ہے اس سے بات کر لوں، ڈائریکٹ ہو سکتا ہے بھاگا بھاگا سبحان گیا ہوں تو پھر آنا اور جانا مسئلہ ہے۔ وہ بھی ویسے ہی بندہ نکلا، کہا نہیں کروانا پڑے گا، المہم واپس چلا گیا۔ بندے نے کہا دوسرے دن جائیے، فلاں بندہ ہوگا، ہو جائے گا کام، کچھ مت کروائیے۔ گیا، فون کیا، بندہ موجود نہیں۔ اب کیا پھر واپس آنا پڑے گا۔ اتنے میں کھڑا تھا، سوچ رہا تھا پیپر لے کر کے، ایک بندہ آیا جہاں جس گھر میں رہتا تھا، نیچے وہ رہتا تھا، کوئی زیادہ کلوزنگ نہیں تھی لیکن پہچانتا تھا، مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ کیا کیسے؟ میں کہا یار 2 دن سے جھیل رہا ہوں، آج آیا تو بندہ نہیں موجود ہے، کہا مجھے دیجیے۔ اب وہ پیپر اسی ضابط کے پاس لے گیا جس نے کل مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا۔
گیا اندر 2 منٹ میں لامانے کر کے لے آیا۔ اچھا، اب اس کے بعد وہیں پر سبحان میں کویتیوں کو استعمارہ بھی نکال کے دے دیتے تھے، لائسنس پہلے تھا سسٹم، تو انہوں نے کہا شیخ آئیے یہیں سے لے لیتے۔ تو میں بھی خوش ہو گیا، میں نے کہا پروانیہ جانا پڑے گا یہاں وہاں، بہرحال ہو گیا، ایک آدمی نے روک دیا کویتین کے لیے۔ تو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ کویتین کا امام ہے۔ اتنے میں ایک اندر بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کچھ پہچانتا تھا، کبھی ملا تھا، تو السلام علیکم، وہ مسئول ٹھہرا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے خلاصہ کہ اس دن جس ثابت نے انکار کیا اسی نے کام کیا۔ پروانیہ جا کے لائن لگانی پڑتی، وہ بندہ کہا یہیں سے نکال لیتے، کام ہو گیا۔ یہ جو سسٹم آیا میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ اچانک بندہ نظر آیا سامنے۔ اگر پہلے سے اگر آدمی سوچتا کہ کیسے ایسے ہوگا، تو اس طرح سے اللہ رب العالمین وہ سبب بنا دیتا ہے، اچانک سبب بنا دیتا ہے۔ اور خاص طور سے میرے ساتھ بہت اس طرح کا واقعات پیش آئے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت بڑی عظیم ہے، اور ہم جس امید کے ساتھ اللہ کے سامنے آئیں گے اللہ ہمیں نا امید نہیں کرے گا، لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں استعانت میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ استعانت میں 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے سامنے اس طور پہ ہم اپنے آپ کو اپنی ضرورت لے کر کے پیش کریں، اس کی مدد چاہیں کہ ہم عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، ہماری حالت سے ظاہر ہو کہ ہم محتاج ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ میرا یہ کام کر دے اگر تو چاہے۔ اگر آپ یوں کہیں گے تو آپ عاجز نہیں ہیں، آپ محتاج نہیں ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کر دے اگر تو چاہے، نہ چاہے تو مت کر۔ نہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحوا فی الدعاء، جب دعا کرو تو تمہاری کیفیت یہ نہ ہو کہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی لاپرواہ نہ بنو، الحاح کے ساتھ پوری عاجزی، انکساری اور بہت ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے وہ ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرو، تاکہ اللہ سمجھ سکے کہ اندرونی طور پہ تم چاہتے ہو، تمہاری خواہش ہے، لاپرواہ نہ ہو۔ تو دعا میں سب سے پہلے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے آنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یقین رکھو، بے یقینی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے تم ایسی حالت بنا کر کے سامنے پیش کرو کہ تم اس دعا کی قبولیت کے تعلق سے یقین رکھتے ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوگی، ضرور قبول ہوگی، لیکن قبولیت کی شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا۔ دیکھیں، اگر ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے، دعا کی شرطیں پائی جاتی ہیں، ہماری دعا رائے گاں کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی، کسی بھی شکل میں رائے گاں نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیز طلب کر رہے ہیں، جو شے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ نہ ملے، لیکن ہمیں کیا پتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں بہتر ہے؟ نہیں پتا ہے۔ فرض کر لیا جائے کہ ایک بے اولاد انسان ہے، بچے نہیں ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے اور بہت دلی خواہش ہے اللہ اسے بچے عطا کرتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ بچے اس کے لیے اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ وہی باپ جو دن اور رات دعائیں کرتا تھا بچے کے لیے، اس کی زبان سے یہ نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تو نے نہ دیا ہوتا تو اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب وہ بچہ نہ دین کا نہ دنیا کا، بجائے راحت اور آرام اور آنکھوں کا ٹھنڈک بننے کے وہ مصیبت بنا ہوا ہے، بدنامی بنا ہوا ہے، اور کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں بنایا ہوا ہے، ایسے بچے کی خواہش آدمی نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے جب ہم طلب کرتے ہیں کوئی چیز تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ شاید نہ ہو۔ تو اگر نہ ہو، خضر کے واقعے میں ہے نا واقعہ، جو غلام کو قتل کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ خضر کو معلوم تھا یہ فتنہ بنے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے
اگر ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا کے مطابق ہم کو چیز نہیں مل سکی تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دعا رد ہو گئی، تو پھر کیا ہے؟ کیسے جانے کہ ہماری دعا قبول ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1، آپ کی اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بناتے ہوئے آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو اس سے بڑا فائدہ اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ فرض کر لیا جائے کسی سے کہا جائے کہ قیامت کے دن آپ کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے گی لا محالہ، اس ایک نیکی کے بغیر آپ جنت میں جا نہیں سکتے ہو، لیکن یہاں پر گارنٹی ہے اس کے لیے کہ آپ کو جو ہے 1,000,000 روپیہ دینا پڑے گا، اور آپ کے پاس ہے تو دے دیں، کیونکہ ایک نیکی کی قیمت گزشتہ درس میں ہم نے کیا بتائی تھی؟ دنیا اور دنیا کی ساری دولت نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی ایک نیکی پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ٹکا ہوا ہے، اور جنت پانے کے لیے انسان جان، مال، اولاد، ساری چیزیں قربان کرنے کو قیامت کے لیے تیار رہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جو مجرم، اللہ کا باغی اور سرکش بندہ جب قیامت کے دن اپنے آپ کو ہلاک ہوتا ہوا، عذاب میں مبتلا ہوتا ہوا پائے گا تو اس کی پہلی خواہش کیا ہوگی کہ فدیے میں اپنی اولاد کو دے کے نجات لے لے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اپنے بچوں کو قربان کر کے اپنے آپ کو نجات دلا دے، وصاحبتہ، بیوی کو بھی۔ اس دنیا میں ایک ایسا شخص ہو جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہو، اگر اس دنیا میں اس کے پاس جو کچھ ہو، اگر وہ بیوی اس سے طلب کرے تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ بلا دریغ دے گا، ہے کہ نہیں؟ اور کچھ لوگ پتہ نہیں سچے ہوتے ہیں کہ جھوٹے ہوتے ہیں، اللہ عالم، وہ بیویوں سے کہتے ہیں جان بھی حاضر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب جان دینے کا وقت آئے تو اللہ عالم، تو یعنی کہنے کا مطلب مان بھی لیا جائے سچائی، تو جان بھی دے دے گا، اور جان سے قیمتی کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ اس محبوب بیوی کو بھی قیامت کے دن کیا کرے گا؟ فدیے میں دے دے گا، اللہ تو لے جہنم میں ڈال اسے، مجھے جنت میں ڈال۔ وَأَخِيهِ، اپنے بھائی کو بھی، بیوی کے لیے، بھائی کے لیے آدمی اس دنیا میں جائز ناجائز سب کرنے کے لیے، بچوں کے لیے تیار رہتا ہے کہ نہیں؟ سب کچھ کرنے کے لیے، لیکن قیامت کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ کہے گا بچوں کو بھی ڈال دے جہنم میں، بیوی کو بھی ڈال دے جہنم میں، بھائی کو بھی ڈال دے جہنم میں، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اس قبیلے اور خاندان کو بھی جہنم میں ڈال کے مجھے نجات دے دے جو خاندان اور قبیلہ ہر مشکل حال میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، ہر مشکل حال میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ابھی اور لوگ بچے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، بہت سارے یعنی مختلف قسم کے رشتے جو ہوتے ہیں رشتوں کے علاوہ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُؤْوِيهِ، ان سب کو جو دنیا کے اندر ہیں سب کو تو جہنم میں ڈال کے مجھے اکیلا جنت میں ڈال دے۔ اللہ کیا کہے گا؟ کلا، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ جرم کر کے تم آئے ہو اور بچوں کو ڈال دو، بیوی کو ڈال دو، بھائی کو ڈال دو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک نفس دوسرے نفس کے گناہ کا بدلہ نہیں چکائے گا، بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے بلایا جائے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب برات کا اظہار کر دیں گے۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وہ دن تو وہ ہوگا جس دن بھائی، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، دیکھے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اللہ اپنی بیوی اپنے بچوں سے بیزاری کے ساتھ دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ اس حال میں ہوں گے کہ وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی رشتہ، کوئی ناتا، یہ تمام چیزیں یاد نہیں آئیں گی، اور یہ ساری چیزیں۔ تو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں
تو اللہ رب العالمین مطلق طور پہ بندے کی مدد کرنے پر قادر ہے، چاہے بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز. اور سب سے عظیم اور سب سے اہم مدد بندے کو کس چیز میں چاہیے؟ کس چیز میں چاہیے جو اللہ نے ذکر کیا ہے؟ شاید کس چیز میں؟ اللہ کی عبادت میں. اللہ کی مدد نہ ہو تو آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دی، سکھلایا. کہا اے معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور اس کی عبادت. جو اللہ رب العالمین کا حقیقی ذاکر ہو جائے، حقیقی شاکر ہو جائے، حقیقی عبادت گزار ہو جائے، پھر اس کے ہاں کسی چیز کی کمی رہی؟ کوئی کمی نہیں. یہ تینوں بڑی اہم چیز ہیں، اور ان میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے مدد کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد، یہ نہیں ہے کہ ایک بار ہم نے کہہ دیا اللہ تو مدد فرما. یہ عبادت، یہ ذکر اور یہ شکر، یہ تمام چیزیں سب سے اہم ہیں. اس لیے اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے تم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے. صحیح ڈھنگ سے ذکر کرو، صحیح ڈھنگ سے اللہ کا شکر کرو، اور صحیح ڈھنگ سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. تو اللہ رب العالمین کے مدد کی سب سے اہم ترین اور سب سے ضروری جو مدد ہم کو چاہیے وہ اس کے ذکر، شکر اور اس کی عبادت کی مدد چاہیے. اس کے بعد دنیاوی امور ہیں. دنیاوی امور میں بھی اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کام چل نہیں سکتا. دنیاوی امور کو جو ہم پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں وہ کیسے پہنچاتے ہیں؟ کیسے پہنچاتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں ہم اپنے دنیاوی کام کو؟ اپنے اعضاء و جوارح سے تو کرتے ہیں، ہاتھ سے، عقل سے، نظر سے، کان سے، پیر سے. کہیں جانے کی ضرورت ہوئی تو چل کے گئے، لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہوئی، کوئی چیز اٹھانے کی ضرورت ہوئی ہاتھ سے، کوئی چیز دیکھنے کی کنفرم کرنے کی ضرورت ہوئی تو آنکھ سے، کوئی چیز سن کے کنفرم کرنے کی ضرورت ہوئی تو کان سے. تو یہ اعضاء و جوارح یہ اسباب اور وسیلہ ہیں ہمارے دنیاوی امور کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. جس طرح کی یہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں اللہ کے ذکر، اس کے شکر اور اس کی عبادت کو ادا کرنے کے لیے. تو دینی اور دنیاوی تمام امور کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے جسم کے اعضاء، ہماری عقل، ہمارا ذہن و دماغ، یہ سارے کے سارے ان کا سب سے اہم ترین رول ہے. اب اللہ رب العالمین کی مدد ہی تو ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں. ورنہ اس دنیا میں ہم نے دیکھا ہوگا کسی کو عقل نہیں ہے، اس دنیا میں ہم نے دیکھا ہوگا کسی کے پاس نظر نہیں ہے، اس دنیا میں ہم نے دیکھا ہوگا کسی کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے. دیکھا ہے ایسے انسان، دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ دیکھے ہیں. اس انسان سے جا کر کے پوچھئے جو چلنے سے معذور ہے اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. اس انسان سے جا کر پوچھئے جس کے ہاتھ میں کام کرنے کی طاقت نہیں اس پر کیا گزر رہی ہوگی. اس انسان سے پوچھئے جس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اس کے دل کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے نہیں کر پاتا ہے. اس انسان سے پوچھئے جو اللہ کے کلام کو سننا چاہتا ہے اور اخبار اور خوشیوں کے تمام امور سننا چاہتا ہے نہیں سن سکتا ہے. ان لوگوں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جو اس نعمت سے محروم ہے. تو ہمارے وجود اور ہمارے اعضاء کا رول اللہ کی عبادت میں بھی اور دنیاوی امور کی تکمیل میں بھی سب سے اہم اور بنیادی اساس ہیں. اور یہ اللہ کی مدد اور اس کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. یہ سسٹم تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر لگانے ہم کو پڑتے ہیں کہ نہیں. کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا، کتنا بڑا احسان ہے جس کو ہم تعبیر میں لا نہیں سکتے، زبان سے بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح سالم انسان بنایا ہے اور یہ اعضاء و جوارح ہمارے کام کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم دینی اور دنیاوی امور کو ادا کرتے ہیں.
تو دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی اللہ کی مدد کے بغیر ہم ایک پتا بھی اٹھا نہیں سکتے۔ ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہے، تب ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے تعلق سے ہوا کہ مطلق طور پہ اللہ رب العالمین سے استعانہ ہم کو طلب کرنا ہے، لیکن جب بندوں کے پاس آئیں گے تو مقید ہو جائے گا۔ اس لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ کسی اللہ کے بندے سے اگر مدد طلب کرنی ہے تو کچھ شرطیں ہوں گی، ان شرطوں کی بنیاد پر ہم ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شرطیں مفقود ہیں تو ان سے طلب کرنا گویا اللہ رب العالمین کی مشابہت اختیار کرنا ہوگا اس بندے کے تعلق سے۔ نمبر 1، کسی بندے سے اگر ہم مدد مانگنا چاہتے ہیں، مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ باحیات ہو۔ یہاں سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ مرے ہوئے انسان سے مدد نہیں طلب کی جا سکتی، وہ کوئی بھی ہو، نبی ہو، پیر ہو، ولی ہو، مرشد ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکا ہے تو اب دنیا کا کوئی بھی انسان اگر اس سے مدد طلب کرتا ہے کسی بھی نوعیت کا تو وہ شرک کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہی نہیں ہے، اور کسی انسان کی مدد کے لیے شرط ہے کہ وہ زندہ ہو۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ موجود ہو۔ اب شکیل صاحب سے یا شکیل بھائی سے مجھے کسی چیز میں مدد چاہیے، شکیل بھائی زندہ ہے کہ نہیں، لیکن انڈیا میں موجود ہے اور مجھے مدد یہاں چاہیے، اور وہ بھی ڈائریکٹ مدد چاہیے، انڈائریکٹ نہیں کہ مطلب کسی آدمی تک پہنچا دیں، نہیں، انہی سے مدد چاہیے، تو یہاں موجود نہیں ہے۔ اور انسان کی موجودگی کے اعتبار سے اس کی ایک لمٹ ہے کہ وہ زندہ بھی ہو اور موجود ہو، لیکن اس لمٹ سے باہر ہے تب بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اگر ہم اس تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں ڈائریکٹلی طور پہ آواز کے ذریعے، تو آواز کی حد محدود ہے، یعنی یہ وسائل جو ہیں موبائل اور یہ فون سارے چھوڑ کر کے، اس لیے کہ عام طور پہ لوگ فون سے تھوڑے پیروں ولیوں مرشدوں سے مدد مانگتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ ہی کہتے ہیں کہ یا فلانے المدد، اور فون بھی کریں تو وہ مرے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے زندہ ہونا اور موجود ہونا مدد کے لیے شرط ہے کسی انسان سے اگر ہم مدد چاہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ وہ بندہ اس چیز پر قادر بھی تو ہو، جس چیز پر اسے قدرت نہیں ہے تو وہ زندہ بھی ہو، موجود بھی ہو، تو وہ عاجز ہے، اور عاجز انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان جو خود اپنے ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتا ہے، اس سے آپ کہیں کہ کوئی بوجھ اٹھوا کر کے آپ کی مدد کرے، کہاں سے کر سکتا ہے؟ موجود بھی ہے، زندہ بھی۔ یا پھر ایسی چیز طلب کی جائے جو جس پر قدرت صرف اور صرف اللہ کو۔ بندہ موجود ہے، زندہ ہے، اور وہ مدد جو مانگی جا رہی اس کے پورا کرنے پر قادر ہے، تب تو جائز ہے۔ لیکن بندہ موجود بھی ہے، زندہ بھی ہے، لیکن اس سے وہ مدد طلب کی جا رہی ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے، تو بھی شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قادر نہیں ہے۔ آپ نے فوق القدرہ، انسان کی قدرت سے ہٹ کر کے اس سے طلب کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں جو چل رہا ہے وہ چیز چل رہا ہے جو صفت اللہ کی ہے، کہ صاحب یہ ہر چیز پوری کر سکتا ہے اور اس کے ہاں کوئی قید و بند نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد کا عطا کرنا، اگر کوئی کسی سے، کوئی بھی ہو، نبی ہو، پیر ہو، مرشد ہو، تو اولاد اگر وہ طلب کرتا ہے تو اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے۔ ہاں وہ دعا کر سکتا ہے، اگر زندہ ہے، موجود ہے، اور دعا کر سکتا ہے، لیکن عطا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ تو اس لیے جو ہے کسی اللہ کے بندے سے مدد کے لیے 3 بڑی اہم بنیادی شرطیں ہیں، یہ پائی جاتی ہیں تو بے شک آپ اس سے مدد مانگیے، اور وہ عبادت میں نہیں شامل ہوتی، اس لیے کہ عبادت میں وہ استعانت شامل ہوتی ہے جو صرف اور صرف خصوصیت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے، اور کسی کی نہیں ہے۔ اولاد دینا اللہ کی خصوصیت ہے، کسی بندے سے مانگے وہ زندہ اور حی بھی ہو تو یہ شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ خصوصیت صرف اللہ کی ہے۔ شفا، بیماری سے شفا اللہ کا کام ہے، کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی زندہ اور موجود شخص سے شفا کا
مطالبہ کرتے ہیں تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت کے ساتھ اس بندے کو شریک اور سرجی کرنا ہے، اور ہمارا ذہن اور دماغ اسی صفات کے تعلق سے رہے۔ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اسی قسم کی پائی جاتی ہیں کہ وہ چیزیں طلب کی جاتی ہیں جو صرف اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہیں، اس لیے کوئی کہیں سے خاک شفا لا رہا ہے تو کہیں سے کچھ اور لا رہا ہے، کہیں سے کچھ اور لا رہا ہے درگاہوں سے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نسبت اس پیر سے ہے، اس لیے اس میں کامل شفا ہے۔ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور اس لیے دعا کرتے ہیں اور اس لیے مدد طلب کرتے ہیں کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب ہم دعا کی شکل میں اس سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو وہ اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا تو اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا لیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، یا پھر اگر ہمارے حق میں وہ مطلوب بہتر ہوتا ہے تو اللہ عطا بھی کر دیتا ہے۔ اور ہماری زندگی میں بہت ایسے واقعات آئے ہوں گے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ نے ہمارے مطلوب کو پورا کیا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کسی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کب اور کون سی پریشانی اور تکلیف اور مصیبت آنے والی ہے۔ کسی کو پتہ ہے؟ اچانک ہی تو ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ تو دعا ضائع ہوئی؟ نہیں ضائع ہوئی۔ اس لیے اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور ان امور میں بھی جو بندوں سے طلب کیے جا سکتے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم وہ امور خود سے پورا کر سکتے ہیں تو خود کریں، یہ زیادہ اولا اور افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسرے سے طلب کی صورت میں ایک طرح سے ذل اور انکساری اور عاجزی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے جو ایک مومن کے شایان شان نہیں ہوتی ہے۔ تو جو کام خود کر سکتے ہیں خود کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا اگر کوڑا گر جاتا تھا تو خود اتر کے کوڑا اٹھاتے تھے، اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ استعانت بڑی اہم چیز ہے، اور اس استعانت کی صفت میں اگر گڑبڑ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں، اللہ کی ناراضگی کے مرتکب ہو جائیں، اور پھر دنیا تو دنیا آخرت بھی ہماری بگڑ سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں فرق کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے امور ہیں جن میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور وہ کون سے امور ہیں جن میں بندوں سے استعانت تو جائز ہے لیکن شرطوں کے ساتھ، اور وہ شرطیں جب پائی جائیں گی تو جائز ہوگا، لیکن افضل پھر بھی یہ ہوگا کہ اگر وہ کام ہم خود سے کر سکتے ہیں تو دوسروں کا سہارا نہ لے کر کے خود کریں، تاکہ ہم قوی الایمان رہ سکیں اور اللہ رب العالمین پر، اس لیے کہ جتنا ہم اللہ رب العالمین پر زیادہ بھروسہ کریں گے اتنا ہی بندوں سے ہمارا بھروسہ کم ہوگا، اور جس قدر ہم بندوں پہ بھروسہ کرنا شروع کریں گے اللہ پر ہمارا بھروسہ کم ہوگا، اور اس طرح سے پھر ہماری زندگی میں یہ آ جائے گا کہ ہم مادیت کے شکار ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے ذہن و دماغ میں چلے گا کہ اگر یہ کام یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا، یہ کام یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین سے اعتماد اور بھروسے کی نسبت کمزور ہو جائے گی، اور ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اور اپنی امید کو اس طور پر ظاہر کریں کہ اللہ رب العالمین یہ سمجھے کہ ہر صورت میں بندہ مجھی کو چاہتا ہے، میری ہی مدد کا طلبگار ہے، اور بندوں سے اس کی امید برائے نام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کے باب میں بھی اور استعانت کے باب میں بھی اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے قول اور اپنے فعل کو بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے ان دونوں بابوں میں شرکیات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔